اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد سوم، حکایت نمبر 74۔ اس کا بیان کے سرکش عین غلبہ میں مغلوب ہے اور عین فتح مندی میں بھی قیدی ہے۔ ایک چور نے کسی خواجہ کو مغلوب کیا اور اس کا سونا اکٹھا کرنے لگا۔ اتنے میں حاکم آ گیا اور اسے پکڑ کر باندھ لیا۔ اگر وہ خواجہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تو بچ جاتا۔ چور کا خواجہ پر غالب آ جانا ہی اس کی مغلوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قصداً کفار کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے تاکہ وہ غلبہ کے غرور میں مبتلا ہو کر جال میں پھنسیں، جبکہ غلبہ کا غرور تباہی کا باعث بنتا ہے تو اسے غرور میں مبتلا ہو کر کسی پسپا ہوتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور کمزوروں پر زیادتی کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کیا جنتیوں کا پتہ بتا دوں؟ ہر کمزور جس نے کمزوری اختیار کی ہو وہ اللہ کے بھروسے سے قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ اہل جنت کی کمزوری کمال ہوشیاری اور اپنے افعال سے بدزنی کی بنا پر ہوتی ہے۔ کمزوری کبھی عقل کی کمی سے آتی ہے اور کبھی بزدلی کی وجہ سے، کبھی مذہب پر یقین نہ ہونے سے، لیکن اہل جنت کی کمزوری ان وجوہ سے نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مومنوں کی بظاہر مغلوبیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اگر شہر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی تو تم ان کے حال سے واقف نہ تھے اور تم ان کو پامال کر ڈالتے اور نہ دانستہ تم کو ان سے نقصان پہنچ جاتا تو ابھی معاملہ یکسو کرا دیا جاتا، مگر اللہ نے اس وقت حدیبیہ میں اپنی حکمت سے لڑائی نہ ہونے دی کہ اللہ اس عرصہ میں جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر مکہ کے رہنے والے مسلمان کہیں کوٹل گئے ہوتے تو اہل مکہ کو جس نے کفر کیا سب کو دردناک عذاب کی سزا دیتا۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں کافروں پر فتح دی، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، اور اس وقت جو کچھ تم کرتے تھے اللہ سب دیکھتا تھا۔ غلبے کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھتے تھے اور اس غلبے کو محض تائید خداوندی سے جانتے تھے۔ جنگ بدر میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی پھینکی اور اس سے کافر مغلوب ہوئے تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، جب تم نے مٹی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں سے فرمایا کہ تم پر میری ہنسی اس وجہ سے نہ تھی کہ تم قیدی بن گئے تھے، میں تو اس لیے ہنس رہا تھا کہ میں تمہیں قید کر کے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں، اور اس بات پر تعجب کر رہا ہوں کہ باوجود دشمنی کے تمہیں آگ سے بچا کر سبزہ زار میں لے جا رہا ہوں۔ جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو وہ انسان کو بخوشی یا جبرن راہ راست پر لے آتی ہے۔ عام انسان خوف اور ڈر سے راہ ہدایت پر چلتے ہیں، اور اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم اپنی خوشی اور بصیرت سے راہ راست پر چلتے ہیں۔ انسان مجاہدہ کرے تو اس کا نور باطنی حاصل ہو جاتا ہے، جس سے راہ ہدایت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بچے اولاً مکتب میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو پھر عبادت گزاروں کو دیکھ کر اشک آنے لگے۔ اہل اللہ کی عبادت محض عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور عام انسان کی مثال اس بچے کی سی ہے جو اپنی دودھ پلانے والی سے صرف دودھ کے لالچ میں محبت کرتا ہے۔ جو لوگ جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اللہ کے عاشق ہیں وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ایسا کر رہے ہیں۔ عشق کی کوئی بھی حالت ہو، اللہ ہی کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چاہے کوئی عشق میں جنت کا امیدوار ہے یا ذات باری کا عاشق ہے۔
सिर्फ विसाल का तालिब है और हिज्र से डरता है। इन दोनों की तलब अल्लाह ही की पैदा करता है। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 75। माशूक का आशिक को जज़ब करना इस तरीका पर कि आशिक ना उसको जानता है, ना उसकी उम्मीद रखता है और ना उसके दिल में आता है, और इस कशिश का असर आशिक में कुछ जाहिर नहीं होता सवाए खौफ से मिली हुई मायूसी के और तलब की हमेशगी के। माशूक की कशिश ऐसी होती है कि वो आशिक को महसूस नहीं होती। मिलान दोनों तरफ होता है, लेकिन माशूक का पशीदा मिलान होता है और आशिक का खुल्लम खुल्ला। हाकिम बुखारा सदर जहां के आशिक का इश्क ऐसा है कि उसका बयान जरूरी है। उसकी ख्वाहिश है कि मौत से पहले अपने माशूक का चेहरा देख ले। माशूक का दीदार आशिक के लिए बेहयात होता है, उसके बाद मौत नहीं आ सकती। जिस माशूक का दीदार मौत को दफा ना कर सके वो दरअसल माशूक ही नहीं है। इश्क का सही कारनामा तो यही है कि उसमें मौत आ जाए। सही ईमान की इलामत यही है कि उसमें जान कुर्बान करना अच्छा लगे। अगर ईमान में यह कैफियत नहीं है तो वो ईमान नाकिस है। तुम अपना सही दोस्त उसी को समझोगे जो तुम्हारे लिए जान दे दे। जब विसाल के शौक में मरना आसान हो जाए तो फिर वो मौत ही नहीं होती, महज एक नकल मकानी है। मौत तो एक नागवार चीज है। जब नागवारी खत्म हो गई तो मौत ही न रही। सही दोस्त तो अल्लाह ताला है और दुनिया में वो दोस्त है जो अल्लाह वाला है। जब उस बुखारी आशिक ने सदर जहान को देखा तो वो बेहसो हरकत हो गया और सर से पांव तक ठंडा पड़ गया। उसे होश में लाने वाली सब तदबीरें नाकाम हो गईं। माशूक की खुशबू के सिवा आशिक की बेहोशी का कोई इलाज नहीं है। सदर जहां ने जब उसकी ये हालत देखी तो सवारी से उतरकर उसके पास आ गया। उसने कहा कि इश्क का मामला भी अजीब है। आशिक माशूक को ढूंढता है और उसके सामने आने पर फना हो जाता है। खुदा के आशिक का भी यही हाल होना चाहिए कि आशिक को फना का दर्जा हासिल हो जाए। अपनी इस फना को भी कुछ ना समझो, क्योंकि वहां हजारों फानी है। आशिक का वजूद माशूक के जाहिर हो जाने पर इस तरह खत्म हो जाना चाहिए जैसे सूरज के आते ही साया गायब हो जाता है, या जैसे जनून आने पर अक्ल रुखसत हो जाती है, या आंधी आने से मच्छर भाग जाता है। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 76। मच्छर का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हवा की फरियाद करना। मच्छर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हर एक के साथ इंसाफ करने वाले हैं। आप दुनिया की हर एक चीज पर हुकूमत करते हैं। मैं भी आपसे इंसाफ का तालिब हूं, क्योंकि आप लोगों की मुश्किलें हल कर देते हैं। हम कमजोर से कीड़े हैं। आपकी कुदरत इंतहा पर है और हमारी कमजोरी इंतहा पर है। आपका हाथ खुदा का हाथ है। मेहरबानी करके हमें फिक्र और तकलीफ से निजात दिला दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है? मैं किसी को किसी दूसरे पर जुल्म की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने तो तमाम शैतानों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाए। मैं मजलूमों की फरियाद सुनता हूं। तुम मुझे बताओ कि तुम किसके हाथों तंग हो? मच्छर बोला, हुजूर, हम हवा के हाथों परेशान हैं। हम उसके मुकाबले में सवाए फरियाद करने के कुछ नहीं कर सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अच्छी बिन बनाहट वाले, अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि जब फैसला करने लगूं तो दोनों फरीकों को अच्छी तरह सुन लूं और फिर इंसाफ करूं। मुद्दा अलह की गैर हाजिरी में मुद्दई के कौल पर फैसला नहीं किया जा सकता। चूंकि फरीकैन की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए मुद्दा अलह को भी हाजिर किया जाए। मच्छर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम करते हुए अर्ज किया कि मुद्दा अलह आपके ज़ेरे फरमान है, इसलिए उसको भी हाजिरी का हुक्म दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को तलब किया। हवा तेजी से हाजिर हुई तो मच्छर भाग निकला।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھر سے کہا تو یہاں ٹھہر تاکہ دونوں کی موجودگی میں فیصلہ کر سکوں۔ جس طرح ہوا کا وجود مچھر کی فنا ہے، اسی طرح وصل حق واصل کی فنا ہے۔ وصل سے اگرچہ بقا باللہ حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے مقام فنا طے کرنا پڑتا ہے۔ ممکن کا وجود ذل ہے اور سایہ ہے اور ذات باری نور ہے۔ نور کے ظہور کے وقت سایہ معدوم ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے، اور چونکہ اس کو بقا باللہ حاصل ہے اس لیے موجود ہے۔ ایسے انسان میں ہستی اور نیستی کا اجتماع حیران کن ہے۔ جلد سوم، حکایت نمبر 77۔ معشوق کا بے ہوش عاشق کو نوازنا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ صدر جہاں در پردہ اس پر عنایت کر رہا تھا۔ اس بے ہوش کے رخساروں پر صدر جہاں کے آنسو گر رہے تھے اور وہ اسے بے ہوشی سے ہوش میں لا رہا تھا تاکہ اس سے باتیں کرنے لگے۔ صدر جہاں نے اس کے کان میں کہا فراق میں تیری جان بے چین تھی، اب جب کہ میں تیرے پاس ہوں تو تیری جان کیوں بھاگ گئی ہے؟ انسان کے عشق خداوندی میں مبتلا ہونے کی یہ مثال ہے کہ ایک مرغ ایک اونٹ کو اپنا مہمان بنا لایا۔ جب اونٹ نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو گھر کو برباد کر دیا۔ یہی حال انسان اور عشق الہی کا ہے کہ جب وہ مہمان بن کر آتا ہے تو خانہ مرغ جو کہ عقل و ہوش ہیں وہ ختم و فنا ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ہم نے امانت آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ وہ امانت عشق الہی ہی تھی۔ انسان کی نادانی دیکھو کہ وہ اس مشکل کام میں پھنس گیا۔ عشق الہی میں مبتلا انسان کو ظالم کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، لیکن یہ ایسا ظلم ہے جو سب انصافوں سے بڑا ہوا ہے۔ صدر جہاں نے اس بے ہوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس کا سانس تب لوٹے گا جب میں اسے سانس عطا کروں گا۔ جب یہ میری سانس سے ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی روح میری طرف متوجہ ہوگی۔ میری عطا کردہ جان میں میری اعلیٰ بخششیں قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس کی پہلی جان نامحرم تھی، وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اس پر ایسی پھونک ماروں گا کہ تمام علائش بشری سے پاک ہو جائے اور ہمارا وصل ہو جائے۔ اے میرے عاشق، تیری ہستی اور بے ہوشی ہماری وجہ سے ہے اور تیری ہستی ہماری ہستی سے قائم ہے۔ میں تمہیں ایسے اسرار کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جا سکتے۔ یہ باطنی اسرار ہیں۔ اب تو اپنے وہ کان کھول جو تیرے ظاہری کانوں کے علاوہ ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر اس مردے میں جان پڑنے لگی۔ یہ عاشق مٹی سے تو گیا گزرا نہ تھا کہ باد صبا کے جھونکوں سے ہی اس میں جان پڑ جاتی ہے اور اڑنے لگتی ہے۔ سارے عالم کو دیکھ، ایک کرشمے سے عدم سے وجود میں آ گیا۔ صدر جہاں کی باتیں سن کر وہ ہوش میں آ گیا، رقص کرنے لگا اور سجدہ میں گر گیا۔ اس مدہوش نے ہوش میں آ کر صدر جہاں سے کہا آپ کی ذات میرے لیے انکا ہو گئی تھی، میں تو اس آرزو میں بے ہوش ہوا ہوں کہ آپ کے کان کو اپنا درد و غم سنا سکوں۔ آپ کی مجھ پر مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ میری بات اور آہو بقا بے منزلہ کڑک کے ہے جو میری آنکھوں کے ابر سے آنسو بہانا چاہتی ہے۔ میں روتا ہوں تو زبانی شکوے سے محروم ہو جاتا ہوں اور شکوہ کرتا ہوں تو رو نہیں سکتا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ کبھی روتا، کبھی ہنستا اور کبھی شکوے کرتا۔ اس کی حالت دیکھ کر لوگ حیران تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عاشق میں ہجر زیادہ دردناک تھا یا وصال زیادہ دردناک ہے۔ اے لوگو، عشق کے احوال دونوں جہاں کے احوال سے جدا ہیں۔ پاگل میں ایک دیوانگی ہوتی ہے لیکن عاشق میں بہت دیوانگیاں ہوتی ہیں۔ عشق خود ایک پوشیدہ چیز ہے لیکن اس کے آثار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام باوجود اپنی بلندیوں کے اس کی تمنا کرتے رہے ہیں۔ عشق اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق کی اپنی کوئی زبان ہوتی تو وہ اپنا اور عاشقوں کا حال بیان کر سکتا۔
कोई दूसरा इश्क की हकीकत बयान नहीं कर सकता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, चूंकि मैं आशिकों का महरम राज हूँ, लिहाजा इश्क की हकीकत समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी ये कोशिश ऐसी रायगाह है जिस तरह पिंजरे में फूंक भरना। ऐ रूमी, तेरे इश्क की हकीकत को बयान करने के दावे तेरे परागंदा ख्याल हैं। जो शब की बेचैनी के असरात होते हैं, तू पहले कोई महरम तलाश कर, फिर उससे बात करना। तू खुद आशिक और मस्त है और जुबान चलाता है। ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। जब तू जुबाने इश्क के नाजो अंदाज का बयान शुरू करता है तो आसमान अल्लाह को पुकार कर उन राजों के मख्फी रहने की दुआ करता है। लेकिन इश्क के राज को छुपाना ऐसा ही है जैसे कोई चिंगारी को रुई में छुपाए। मैं इश्क को छुपाना चाहता हूँ तो इश्क मेरे कान पकड़ कर कहता है कि मुझे छुपा कर देख। तू कैसे छुपा सकता है? मैं उसे कहता हूँ कि अपने आप को पोशीदा कर लो। वो कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। मेरी मिसाल उस शराब की सी है जो मटके में मुकैयद है और इसके आसार सरे महफिल नहीं है। मैं भी रूह में मुकैयद हूँ लेकिन आसार खुले हुए हैं। आम शराब पीने वाला शराबी कभी सैर नहीं होता और हमेशा पीते रहने का ख्वाहिशमंद होता है। जब ज़ाहिरी शराब की ये सूरत है तो शराबे इश्क से कैसे सैरी हो सकती है? इश्क की जुस्तजू करेगा तो वो तेरी रूह के लिए आबे हयात का काम करेगा और तेरा बदन उसके लिए जाम बन जाएगा। जब इश्क तौफीक की शराब को जोश देता है तो फिर अबरी के बदन पारा पारा हो जाता है और वो अलाई के जिस्मानी से आज़ाद हो जाता है। अब ये कैफियत होगी कि इश्क, आशिक और मशूक में इत्तेहाद हो जाएगा। पानी और साकी और मस्त एक हो जाएंगे। अगर ये इत्तेहाद तेरी समझ में नहीं आता तो तरदीद ना कर और मुआमला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। अंगूर के शीरे के तमाम खवास साकी का परताव है। अगर कोई इनकार करे तो उससे दरियाफ्त कर कि अंगूर के शीरे में ये खवास कहाँ से आए हैं। इंसान अच्छी तरह जानता है कि कोई काम करने वाले के बगैर वजूद में नहीं आता। तो ला महला एक ज़ात है जो इन तमाम चीज़ों पर तसर्रुफ किए हुए है और वो यकीनन हक ताला की ज़ात है। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 78। लंबे हिजर वाले बहुत इम्तिहान में मुब्तला आशिक का किस्सा। एक जवान किसी औरत पर आशिक हो गया, लेकिन उसको किसी तरह उसका वसल मुयस्सर नहीं आता था। वो बेदिल, परेशान, दीवाना हुआ फिरता था। इश्क इंसान के लिए इब्तिदा ही से खूनी होता है और पूरी पूरी दुश्मनी करता है ताकि कच्चा और नाअहल है तो भाग जाए। वो आशिक किसी को कासिद बनाता तो वो रकीब बन जाता। अगर खत लिखता तो पढ़ने वाला उसकी महबूबा को गलत पढ़कर सुनाता। वो सबा के हाथ पैगाम भेजता तो सबा गर्द आलूद हो जाती। गर्ज के कोई तदबीर मशूक तक हाल दिल पहुंचाने में काम न देती। पैगाम रसानी के सब असबाब बेकार हो गए। महबूब का इंतजार उसे मगमूम बना देता और इसी तरह उस पर मायूसी तारी हो गई। अब ये हालत हो गई कि कभी वो इश्क को बुराए बेदरमा समझता और कभी उसको मदारे जिंदगी बताता। कभी उस पर खुदी का गलबा होता और ख्वाहिशात पैदा होती। कभी बिल्कुल फना के दर्जे में पहुंच जाता और अपने वजूद ही को बुला बैठता। कभी तन्हाई की वहशत में गिरिया उजारी करता और कभी महबूब के ख्याल से बातें करता रहता। जब वो अपने वजूद को फरामोश कर देता तो महबूब से इत्तेहाद का चश्मा जोश मारता। बेसरो सामानी उसके लिए मौजब राहत बन गई थी। जब उसका इश्क ख्वाहिशात के खसो खशाक से पाक हो गया तो वो आशिकों का रहनुमा बन गया। बहुत से तो वो लोग होते हैं कि तोती की तरह खुश बयान होते हैं, लेकिन उनका बातिन बिल्कुल खामोश होता है। कुछ वो लोग जिनकी रूहें खुश और तरोताज़ा होती हैं मगर बज़ाहिर तुरशरू होते हैं। ज़ाहरी तौर पर हकीकी वली और बनावटी ऐसा ही यकसां है जिस तरह के कब्रिस्तान की कब्रें यकसां होती हैं, लेकिन हकीकतन उनमें ऐसा फ़र्क है जैसा कि मुर्दों में होता है।
ہر قبر والے کی حالت جداگانہ ہوتی ہے، مردوں کا کیا ذکر، زندوں میں بھی بظاہر یکسانیت ہے، لیکن اندرونی حالات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ انسان میں فرق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے۔ بولنے سے بھی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی، اصل حالت کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جسم سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن روحیں مختلف ہوتی ہیں۔ آوازیں بھی انسانوں میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، مگر چھپا ہوا درد اور ناز مختلف ہوتے ہیں۔ جو شخص اصل حالت سے واقف نہیں ہوگا وہ ایک جیسی آوازوں کی وجہ سے سب کو ایک جیسا ہی سمجھے گا۔ درختوں کا ہلنا بھی بظاہر ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک کا ہلنا کلہاڑے کی چوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرے کا باد صبا کے جھونکے کی وجہ سے۔ اگر انسان میں خود امتیاز کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کر لے، کسی کو پہچاننے کے لیے اس آدمی کا سہارا لے لے جو خوش دماغ اور جو عاشقوں کی آنکھ کی پہچان رکھتا ہو۔ ویسے تو اس دنیا کا ہر کام سبب سے ہوتا ہے، لیکن سبب میں مسببیت پیدا کرنے والی ذات تو باری تعالیٰ ہی کی ہے۔ انسان کے لیے تو کوشش شرط ہے، اور انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی۔ محبوب کی جستجو میں جب تم اس کے کوچے پر دھرنا دے دو گے تو ضرور کبھی نہ کبھی اس کا دیدار پالو گے۔ مٹی کھودتے رہو گے تو کنویں سے پانی ضرور نکل آئے گا، کھیت میں بو گے تو اس کی فصل ضرور کاٹو گے، لوہے پر پتھر مارو گے تو یہ سنت اللہ ہے کہ اس میں آگ پیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو سنت الہی کو پیش نظر نہیں رکھتے اور نادر الوقوع باتوں پر دھیان دیتے ہیں، جیسے کسی شخص نے کھیتی کی اور وہ جل گئی، شیطان نے عبادتیں کی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ ایسے لوگ لاکھوں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم کو نہیں دیکھتے کہ عبادات سے ان کو کتنے بڑے درجات ملے۔ نادر واقعات کی مثالیں لا کر عبادت سے گریز کرنا ہی اگر دلیل ہے تو اتفاقاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹی کھانے سے انسان مرا ہے تو پھر روٹی کیوں نہیں چھوڑتے۔ کج بحثی اور جھگڑالو پن بدبختی کی دلیل ہوتی ہے۔ کج بحثی چھوڑ کر عمل میں لگ جاؤ اور عمل بھی اللہ کے بھروسے پر کرو تو پھر یقیناً اس عمل کا فائدہ ملے گا۔ انسان کو اس کے عمل کا پھل ضرور ملتا ہے۔ وہ عاشق رات کے وقت گھوم رہا تھا کہ اسے کوتوال آتا نظر آیا۔ وہ دوڑ کر قریبی باغ میں گھس گیا تاکہ چھپ جائے۔ باغ میں اس کی محبوبہ شمالیہ موجود تھی۔ چونکہ کوتوال وصال کا سبب بنا تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو دعائیں دینی شروع کر دی۔ وہ خود کوتوال کے ڈر سے باغ میں چھپا تھا، لیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پاؤں کا ٹوٹنا بھی پر لگنا بن جاتا ہے۔ اللہ ایک ضد کو دوسری ضد کے حصول کا سبب بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، کبھی تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تمام راستوں کی کشادگی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ہر کام میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس عاشق کا بقیہ حصہ دفتر چہارم میں بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔